قال قال رسول اللہ، حضرت جابر کہتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من قال حین یسمع النداء، جس نے اذان سن کر کے پڑھا اللہم رب هذه الدعوة التامة، اذان سن کر اذان کی دعا جس نے پڑھ لی تو حضور فرماتے فکنت له یوم القیامت شافعا و شہیدا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا۔ اذان سنو اور کوشش کرو مسجد میں اذان پڑھنے کی۔ دنیا میں جو اذان پڑھتے ہیں مسجد میں نا، کل میدان محشر میں اللہ فرمائے گا میرے بندے، دنیا میں مسجد میں تو اذان پکارا کرتا تھا، آج میدان محشر میں بھی تو اذان پکار، جہاں تک تیری آواز محشر کے لوگ سن لیں گے سب کے بارے میں ہم تیری شفاعت کو قبول کر کے سب کی مغفرت کر دیں گے۔ ایک اذان دینے والا مؤذن کل قیامت کے دن جنت میں تو جائے گا ہی، لیکن اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کی شفاعت کرا کے لے کے جائے گا۔ اس لیے اللہ توفیق دے تو مسجدوں میں اذان پکارا کرو۔ لیکن دیکھا جاتا ہے جوانی میں یہاں نماز روزہ نہ کریں، جب بڑھائے جہاں کہ آنکھیں لگی ہیں کوئی کام لائق نہیں تب نماز سدھری ہے، اور ایسے نمازی امام کے لیے مصیبت ہی راحت ہے۔ 3 بجے رات کے پہنچ گئی ہیں مسجد، مولوی او مولوی نہ اٹھی ہو تم، ارے مسجد میں پہنچ گئے ہو تو وضو بنا کے 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھ لو۔ تحیت المسجد مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت نماز اس شکریہ میں ادا کر لو کہ یا اللہ تو نے مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، وقت آئے تو اذان پڑھ دو۔ حدیث پاک میں ان معاویہ قال قال رسول اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من اذنا، جس نے اذان پڑھی، فَكُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، تو اس کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ لکھ دیا جاتا۔ اذان دینے والا جہنم سے نجات کا پروانہ کا حقدار ہو جاتا۔ اس لیے لوگوں مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ حدیث پاک میں اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت ٹھنڈک میں مکمل وضو بنانا، وکثرت الخطا الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدموں سے جانا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فذالکم الرباط، تو سرکار فرماتے یہی تمہارے لیے جہاد کا ثواب ہے۔ اس لیے گزاری سے نمازوں کی پابندی کرو، مسلمان بن کے جی لو، اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو۔ آج ہم میں آپ میں بڑی حق تلفی ہو رہی ہے، آج ہم ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، آج اللہ دولت دیتا ہے تو ہم دوسروں پہ خرچ کرتے، ماں باپ پہ خرچ نہیں کرتے۔ لیکن اے لوگوں، قرآن کریم میں 1 نہیں 2 نہیں 17 جگہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اے میرے بندو اپنے ماں باپ پر احسان کیا کرو، ماں باپ پر احسان کرو۔ کہیں فرمایا اُشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کیا کرو۔ اس لیے ماں زندہ ہو تو ماں کی خدمت کرو، باپ زندہ ہو تو باپ کی خدمت کیا کرو۔ ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ، مدینہ منورہ سے مجاہدین کا قافلہ نکلا جہاد کے لیے، حضرت جابر کو بھی خواہش ہوئی کہ ہم بھی میدان جہاد میں جاتے، اللہ کی راہ میں لڑتے مارتے مر جاتے، تو حضور کے پاس گئے۔ حدیث پاک میں جابر کہتے جیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے پاس حاضر ہوا، وقلت، اور میں نے کہا استشیرک نغزو یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں کہ اللہ کی راہ میں غزوہ لڑوں گا، آپ مجھے اجازت دے دو۔ فقال رسول اللہ یا جابر هل امک حیہ، تو حضور نے فرمایا اے جابر یہ بتاؤ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ قلت نعم، کہا ہاں میں نے، اے اللہ کے رسول میری ماں زندہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ارجعی الیہا، اے جابر میدان جہاد نہ جاؤ بلکہ ارجعی الیہا، ماں کے پاس واپس چلے جاؤ، وَأَلْزِمْهَا، اور ماں کا دامن جا کے مضبوطی سے پکڑ لو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا، پس بے شک جنت تو ماں کے پیروں کے نیچے رکھی ہے۔ جہاد میں نہ جاؤ، جاؤ ماں کی خدمت کرو، جنت تو اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس لیے لوگوں ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ باپ کے بارے میں بھی فرمایا گیا، حضور کے زمانے میں ایک صاحب بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے، کہتے اللہ کے رسول میری بیوی اور میرے ابو میں بنتی نہیں، ابا کہتے ہیں کہ اس کو طلاق دے دو اور بیوی کہتے ہیں باپ سے الگ ہو جاؤ، میں بیوی کا کہاں مانوں کہ ابا کا کہاں مانوں؟ تو سرکار نے جواب دیا تھا ان ابن ابواب الجنہ، اے میرے صحابی بے شک باپ جنت کا دروازہ ہے، فَإِن شِئْتَ خُذْهَا، تو اگر تو جنت کو لینا چاہتا ہے تو لے لے، بیوی کو طلاق دے دے، وَإِن شِئْتَ دَيَّاهَا، اور اگر جنت کو کھونا چاہتا ہے تو کھو دے، باپ کا کہاں بیوی کا کہاں مان جا، باپ سے الگ ہو جا۔ وہ گئے گھر میں اور جاتے جاتے بیوی کو طلاق دے دی، بیوی رونے لگی، کون سی غلطی ہو گئی کہ آتے آتے آپ نے مجھے چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا تھا میری بیوی میں نے تجھے چھوڑا ہے تو تیرے بدلے میں دوسری بیوی پاؤں گا، اور اگر باپ کو چھوڑ دوں گا تو قیامت تک باپ کے بدلے میں دوسرا باپ نہیں پاؤں گا۔ زندہ باد زندہ باد۔ اے لوگو باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے، ماں باپ کی قدر کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، 3 لوگوں کی دعا اللہ قبول کر لیتا۔ نمبر 1 پر ماں باپ ہے، ماں باپ کی دعا اللہ کبھی ٹھکراتا نہیں ہے۔ امام بخاری نابینا تھے لیکن ماں سے گر گرایا کہ میری ماں دعا کر دو میرے آنکھوں میں روشنی آ جائے، میں حدیث کی کتاب لکھ دوں، تو ماں نے رات میں دعائیں مانگی تو صبح امام بخاری بینا ہو گئے تھے۔ بمبئی میں ماہم شریف میں ایک مزار ہے حضرت مخدوم ماہمی کی، یہ قرآن نہیں پڑھے تھے، کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، لیکن ان کی ماں نے دعا مانگی تو سمندر کے کنارے گئے، ماں نے دعا مانگی تھی الہی میری اولاد کو قرآن کا علم عطا فرما دے، تو حضرت خضر اترے تھے آسمان سے اور حضرت مخدوم ماہمی کو سینے سے لگا کے حافظ قرآن بنا دیا تھا۔ ماں باپ کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی ٹھکراتا نہیں۔ نمبر 1 پر ماں باپ کی دعا، دوسرے نمبر پر مسافر کی دعا، کوئی مسافر ہو اور اس کی خدمت کر لو اور خوش ہو کے دعا دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ لیکن آج حال عجیب ہے، رمضان مہینہ ہوا تھا کوئی مسافر آئے جائے گاؤں میں ہی ہے اور مسجد میں پہنچ گا اور کوئی نمازی کا طرح صلاح کو بلائے لے گا گھرے، اگوا مہروس کہتے تنی کھانا لے آؤ، کہیں کس کھانا، کہیں ایک مہمان آئے ہیں، کہیں کہاں مہمان، کہتے مسجد میں آیا رہا ہے تو بلائے لائے، تو کہتے اتنا بڑا گاؤں پڑا رہا ہے کوئی نہیں بولے تم ہی بہت بڑے سیٹھ بنے رہو بلائے لائے، جاؤ تم ہی بناؤ کھواؤ۔ ارے مسافر کی خدمت سے دوری، حضور فرماتے مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، مسافروں کی خدمت کر لو، ان کے منہ سے دعا نکلی تو تمہاری دنیا آخرت بن سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر کوئی پریشان حال ہو، مصیبت میں ہو، اس کا سہارا بن جاؤ، اور وہ مصیبت میں نہ دیکھو ہندو مسلم نہ دیکھو، نہ ہندو دیکھو نہ مسلم دیکھو، بلکہ کوئی مصیبت میں دیکھو تو انسانیت کا فرض بنتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آ جائے۔
اگر مصیبت میں تم نے اس کی مدد کی، اس نے دعا دے دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے لوگوں آپس میں بھائی چارگی برقرار رکھو۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، چونکہ اسٹیج پر بہت سے